یہ جو رویہ ہے بھارت کا ہمسایہ ہونے کے ناطے سے، وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اور ہماری جو اپنا اس سے بہتر کوالٹی کے ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں اور بہتر آپریشنل معاملات ہیں ہمارے، تو کیوں یہ ایٹمی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے؟ اس کو خطرات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ایک طرف وانا میں وانا کیڈٹ کالج کے اوپر وہ جو پتہ چل گیا وہ کون لوگ ہیں، افغانی ہیں، پکڑے گئے ہیں، اور اسلام آباد والے بھی پکڑے گئے ہیں جو انٹرٹینر تھے جنہوں نے وہاں تک پہنچایا تھا، فیسیلیٹیٹر جو تھے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب تانے بانے راؤ کے ساتھ مل رہے ہیں، افغانیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، ہم ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو کیوں یہ پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ ملک؟ دیکھ سر، ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دشمن بھی کو دانا دے۔ ہاں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن بھی آپ کا کوئی غیرت مند ہو تو آپ دشمنی بھی اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب وہ میدان میں آ کے اتنا بری طرح ڈیفیٹ ہوئے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے کوئی ہیں اور یہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے اور ایک چھوٹی سی فوج ہے، یا جیسے بھی ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، یا شاید جو ہمارے ایک صحافی تھے جی وہ میں میر صاحب کا نام اکثر نہیں لینا چاہتا، دوست بھی ہیں ہمارے، انہوں نے یہ کوٹ کیا تھا، جبکہ یہ اندر کی باتیں کوٹ نہیں کرنی چاہیے، کہ ہمارے ایک چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹینکوں کے لیے تیل نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کو جب لکھا، پڑھا، جب پروگرامز میں ڈسکس کیا سر، یہ ہے تو اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو دھمکیاں دینا شروع ہو گیا۔ دیکھیں سر، یہ وہ قوم ہے جو جہاد کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے، اگر ٹینک نہیں ہوگا، ٹینک میں تیل نہیں ہوگا تو یہ ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں، اچھا بم باندھ کے نیچے گھس جاتے ہیں، ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں۔ یہ ثابت کیا 1965 والی وار کے اندر۔ یہ اس قوم سے لڑنا سر بڑا مشکل ہے، اس قوم کو ڈیفیٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس قوم کی میں سمجھتا ہوں جو سپاہی ہیں یا سالار ہیں ان کے ساتھ لڑائی ان کے لیے مشکل ہے۔ یہ کمینگی کی حد ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا سینہ تان کے میدان کے اندر آ کے لڑ نہیں سکتے تو پھر آپ پراکسی وار شروع کرتے ہیں۔ بالکل، کبھی آپ افغانستان کے کندھے کے اوپر رکھتے ہیں، کبھی آپ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی آپ جو ہے نہتے وکلاء کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، کبھی آپ اے پی ایس میں معصوم بچوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، کبھی آپ جو ہے کسی ہاسپٹل کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، کبھی آپ میں سمجھتا ہوں ایک سٹیزنز کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمناک بات ہے، پوری دنیا میں ان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے انڈیا کی۔ یہ جو تلملاتے پھر رہے تھے ان کے پرائم منسٹر مودی صاحب پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ جو مجھے زخم دیا گیا ہے، ان کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ یہ جو زخم مجھے دیا گیا ہے مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، مجھے چین نہیں آنے دیتا، اور جو ان کے پارلیمنٹیرین نے اور جو وہاں کی عوام نے اس کی درگت بنائی، ابھی تک اب وہ کسی طور پہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی فیس سیونگ کرے۔ اب وہ فیس سیونگ کے لیے جو ہے معصوم نہتے پاکستانیوں کے اوپر حملے کروا رہا ہے، مختلف انسٹیٹیوشن کے اوپر حملے کروا رہا ہے، ڈیفرنٹ طریقوں سے وہاں پیسہ انویسٹ کر کے۔ اور میں سمجھتا ہوں افغانی جو ہیں ان کو پاکستان نے 25 سال سر ان کو ہوسٹ کیا اس ملک کے اندر، جتنی سخت رجیم ہے ان کی، ہم نے ان کو سر گھر دیے، ان کو پالا، ہم نے، ہماری قوم نے ایجوکیشن دی، فری ایجوکیشن، یہاں سر رہائشیں دی، سر یہاں کاروبار میں شیئر کیا، یہاں ان کو بزنس دیا، ایجوکیشن دیا، پاسپورٹ دیا، ان کو یہاں پلیس کیا، اور اپنے اتنی بڑی عوام کے درمیان ان کو ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے ساتھ رکھا۔ ان کو تو میں سمجھتا ہوں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جب وہ کسی غیر مسلم کے کہنے پہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں چند ٹکوں پیسوں کی خاطر۔